لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام، عزیزان گرامی، 10 صفر المظفر سے جو عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری ہوا تھا، بحمد اللہ آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور چھٹے مرحلے کی گفتگو ہے. لہٰذا میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، کل ہمارے امام 8ویں امام کی شب شہادت کی تاریخ ہے. لہٰذا کل 8ویں امام کے ہی فضائل اور آپ ہی کے مصائب کوشش کروں گا بیان ہو جائیں. آج گفتگو چونکہ اب تک جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے اسی سے ریلیٹڈ اور اسی سے پیوستہ اور اسی سے جوڑتے ہوئے بات آگے بڑھانا ہے کہ اب تک آپ نے یہی سنا کہ دور حاضر میں حقیقت اسلام کا انکشاف ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اتنا ضروری ہے کہ صرف اور صرف اپنی قوم کو بتانا ضروری نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ ساری دنیا کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کی ریالٹی کیا ہے، اسلام کی سچائی کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اسلام کی اصلیت کیا ہے. اس لیے کہ دنیا نے جو اسلام پڑھا ہے وہ غیروں سے پڑھا ہے، دنیا نے جو اسلام پرکھا ہے وہ بکے ہوئے لوگوں سے پرکھا ہے، دنیا نے جو اسلام دنیا نے پڑھا ہے وہ بکے ہوئے میڈیا سے پڑھا ہے، ضمیر فروش ملا سے پڑھا ہے. لہٰذا اسے بتانا چاہیے کہ اگر صحیح اسلام لینا ہے
تو یا اللہ کی کتاب سے لے لو یا رسول اللہ کے کردار سے لے لو۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، یہی دنیا کو بتانا ہے کہ اگر تمہیں حقیقت میں اسلام کو پرکھنا ہے اور اسلام کو ریڈ کرنا ہے اور اسلام کو سمجھنا ہے اور اسلام کے ضابطے اور قانون کو جاننا ہے اور اسلام کے اساس اور اسلام کے اسلوب کو پرکھنا ہے تو تمہیں کسی اور سے اسلام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے اسلام لینا چاہیے جو اسلام لے کے آئے تھے۔ اب اگر تم مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام لوگے تو پھر مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام لوگے تو تمہیں اسلام ویسے ہی نظر آئے گا جیسا مسلمان کا کردار ہوگا۔ اب یہ کردار اگر گنہگار ہوگا تو تمہیں اسلام میں گناہ نظر آئے گا، کردار اگر شرابی کا ہوگا تو تمہیں اسلام میں شراب نظر آئے گی، کردار اگر جواری کا ہوگا تو تمہیں اسلام میں جوئے نظر آئیں گے، کردار اگر گنہگار کا ہوگا، قاتل کا ہوگا تو تمہیں اسلام میں قتل و غارت نظر آئے گی۔ اگر اس مسلمان کا کردار صرف اور صرف مانوتا کے اوپر ایک وار ہوگا تو تمہیں اسلام میں دہشت گردی نظر آئے گی، انسانیت نظر نہیں آئے گی۔ لہٰذا ساری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کو اسلام لینا ہے تو نام نہاد مسلمان سے اسلام نہ لو، ان سے اسلام لو کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، تو گفتگو ابھی اس مرحلے پہ پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے از سر نو جب سے اسلام کو شروع کیا اور رائج کیا اور تخم اسلامی کا بیج لگایا اور یہ تخم اسلامی زمیں دوز کیا اور یہ اسلام کا پودا نکلا، تو اللہ نے اسٹارٹنگ میں ہی از سر نو دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا اسلام ایسا پیارا اسلام ہے، ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ اللہ نے اس میں سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ دین پہ چلنے والوں کو بعد میں بھیجا ہے، دین بتانے والوں کو پہلے بھیجا ہے۔ ہادی کا انتخاب اللہ نے پہلے کیا ہے، ہدایت لینے والوں کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا ہے۔ جنہیں ہدایت دینا ہے وہ پہلے آئے ہیں، جنہیں ہدایت لینا ہے وہ بعد میں آئے ہیں، اور اس کی تفصیل اور اس کی توضیح اور اس کی توجیہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ لہٰذا اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 27 میں پہلے ہی کہہ دیا میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور اتفاق آپ دیکھیں پچھلے 2 دن اسی موضوع سے ہی اٹیچ گفتگو رہی، وہ آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو پہنچانے کی بات بھی تھی اور سعادت بھی میں نے حاصل کی۔ مگر عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے اور آدم کے وجود میں روح ڈالی گئی اور اس پیکر میں جان آئی تو ہر ایک نے سرکار آدم کا سجدہ کیا، مگر نہیں کیا تو ابلیس نے۔ اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہیں سے ساری کائنات کو فارمولہ مل گیا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو مان لے وہ فرشتہ ہوتا ہے اور جو انکار کر جائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، میں یہیں سے آپ کی منزل آگے بڑھا رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہوا کہ شیطان کے فعل رکے نہیں، اس نے ہر دور میں اپنا کام شروع کیا، اور اللہ نے آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، مگر ہاں فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر عزیزان گرامی، لیکن جب یہ شیطان آیا تو اس نے کہا درخت کے قریب تھوڑی جانے، درخت کے قریب منع کیا ہے، پھل کھانے سے تھوڑی منع کیا ہے۔ نتیجتاً ترک اولا ہوا اور عالم اسلام کو لکھنا پڑا کہ سرکار آدم دنیا جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آ گئے۔ یہ بڑے بھونڈے لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ نکالے گئے، ارے صاحب نکالے کیا گئے، بنائے اسی زمین کے لیے گئے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا آئے زمین پہ سرکار آدم تو معاملہ یہ ہوا کہ آدم کی نسلیں چلی، 2 بیٹے ہوئے، مگر شیطان کا قصہ وہاں نہ تمام ہوا، وہ آگے بڑھا۔ وہ آگے بڑھنے کے بعد اس نے ایک کام یہ کیا کہ اس نے حابیل کا قتل کر دیا قابیل نے۔ شیطنات اتنے وجود میں آئی، اپنے جذبے میں آئی، حابیل کا قتل ہو گیا۔ اب یہ گفتگو یہاں تک آپ کے ذہنوں میں ہے، مگر عزیزان گرامی میں یہیں سے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج عالم اسلام سے پوچھو حابیل کا قتل کس نے کیا تو دنیا کہہ رہی قابیل نے کیا۔ میں کہتا ہوں بھائی کس نے کیا کہ قابیل نے کیا۔ میں پوچھتا ہوں حابیل کون تھے، قابیل کون، تو سب نے یہی کہا وہ بھی آدم کے بیٹے تھے، یہ بھی آدم کے بیٹے۔ اس کا مطلب ان کا بھی باپ نبی، ان کا بھی باپ نبی، ان کا بھی باپ پیغمبر، ان کا بھی باپ پیغمبر۔ جو قاتل ہے وہ بھی پیغمبر کا بیٹا، جو مقتول ہے وہ بھی پیغمبر کا بیٹا، جو چھری چلا رہا ہے وہ بھی نبی زادہ، جو چھری کے نیچے ذبح ہو رہا ہے وہ بھی نبی زادہ۔ مگر عزیزان گرامی حضرت پہلا بشر ہے اور پہلا نبی ہے اور پہلے ہی آدم ہے، مگر 2 بیٹے کائنات میں آئے، ایک قاتل ہو گیا، ایک مقتول ہو گیا۔
اب جو حضرت آدم کو خبر ہوئی میرے بیٹے آپس میں لڑ گئے، ایک نے ایک کو قتل کر دیا، تو اب تاریخ کے دامن سے آدم کا کردار اٹھا کے دیکھ لیے کہ آدم کی پھر پرتکریا کیا تھی، آدم کا پھر اس کے بعد رد عمل کیا تھا، آدم کا پھر اس کے بعد ایکشن کیا تھا۔ مگر ہم نے جو تاریخ میں دیکھا تو حضرت آدم دوڑے ہوئے قابیل کے پاس نہیں گئے، آئے پہلے حابیل کے پاس۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آئے پہلے بیٹے کے جنازے پر، آئے بیٹے کے پاس۔ معلوم ہوا کہ حابیل اور قابیل کے معاملے میں ایک نبی کے کردار کو دیکھتے جائیے کہ نبی کا کردار کیا گواہی دے رہا ہے۔ اب جو ہم نے دیکھا تو وہ بھی ان کا بیٹا تھا، یہ بھی ان کا بیٹا تھا، مگر ایک قاتل تھا ایک مقتول تھا۔ کردار آدم بڑھ کے آواز دے رہا ہے کہ میری نسل میں دونوں آئے، قاتل بھی میری نسل میں آیا ہے، مقتول بھی میری نسل میں آیا ہے، مگر نبوت جو کردار سے پیغام دے رہی ہے، آئے تو پہلے قاتل کے پاس نہیں گئے، تاریخ نے لکھا قاتل کے پاس نہیں گئے، آئے تو مقتول کے پاس، مگر جب آئے تو کردار عجب ہے، آئے تو مقتول پہ روئے، آئے تو مقتول پہ گریہ کیا، آئے تو مقتول کے لیے روئے۔ میں کہوں گا آدم آپ کو نہیں پتا کہ 1400 سال بعد اسی آنسو پہ دنیا بدعت کا فتویٰ لگائے گی؟ کیا سنیں آپ؟ ارے میں کہوں گا آدم آپ کو خبر نہیں 1400 سال بعد آپ ہی کی نسل میں لوگ اسے بدعت کہیں گے، بدعت کا فتویٰ لگائیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ ایک بیٹا آپ کا قاتل ہے، ایک بیٹا آپ کا مقتول ہے، مگر آپ کو کوئی درمیانہ روی اختیار کرنا چاہیے تھی، مگر آپ نے کیا کیا؟ آئے مقتول کے جنازے پہ روئے، مقتول کے جنازے پہ ماتم کیا، مقتول کے جنازے پہ پرسہ دیا، مقتول کے لیے ماتم کیا۔ یہ کردار آدم ہے کہ دنیا کو بتائے ہیں جب مقتول کے جنازے پہ رو چکے تو پھر قاتل کی انہیں یاد آئی، تو حضرت آدم نے قاتل کا رخ نہ کیا بلکہ تاریخ قرآن ہے کہ آدم نے فوراً قاتل پہ لعنت بھیجا۔ میں کہوں گا سرکار کیا کر رہے ہیں کہ اب میں ہوں پیغمبر، ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے پیغام دے رہا ہوں کہ اب میری نسل میں قاتل بھی پیدا ہوں گے، مقتول بھی پیدا ہوں گے، لہٰذا صحیح باپ تو وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں میراث کو تقسیم کر جائے۔ میں کہتا ہوں آپ نے کیا میراث تقسیم کی؟ کہ دیکھ میں نے قاتل پہ گریہ کیا، مقتول پہ لعنت کیا، اب کردار بن گیا کہ قیامت تک اس نسل میں جتنے بھی قاتل و مقتول آئیں گے، مقتول پہ گریہ ہوگا، قاتل پہ لعنت ہوگی۔ بس ایک مل کے صلوات پڑھ لے پر محمد اور فرمائیے۔ عزیزان گرامی وہ کردار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ معلوم ہوا حضرت آدم نے دنیا کو کردار پیش کر دیا، کہا صاحب قاتل کے اوپر لعنت ہوگی، مقتول کے اوپر گریہ ہوگا۔ اب کوئی جا کے حضرت آدم پہ پہرے لگائے کہ صاحب یہ کیوں روئے، رونا تو بدعت ہے، یہ کیوں ماتم کیا، ماتم تو بدعت ہے۔ معلوم ہوا اگر کسی کو بے جرم و خطا مارا جائے تو اس پر رونا بھی یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت پیغمبر ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ سنت پیغمبر ہے۔ اچھا صاحب ہوا کیا تھا یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ جب حابیل کو قابیل نے قتل کیا، یہ دیکھیں قرآن ہے، اس پر توجہ فرمائیے گا، اور قرآن سے ہسٹری میں اپنے نوجوانوں کو، چھوٹے بھائیوں کو، بچوں تک پہنچا رہا ہوں۔ کہا صاحب قرآن نے باقاعدہ لکھا جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو عالم اسلام سے پوچھتا ہوں قابیل آپ کے ہاں محترم ہے، مقدس ہے، معتبر ہے، نبی کا بیٹا ہے، پیار کر لو اس سے، تو سارا عالم اسلام اس پہ لعنت بھیجتا ہے اور قیامت تک لعنت بھیجتا ہے۔ میں نے کہا کیوں لعنت بھیج رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس نے ایک نفس کو بے جرم و خطا مارا۔ توجہ فرمائیے گا، ایک بندے کو بغیر کسی جرم کے مار دیا، قتل کر دیا، خونریزی کر دی، لہذا قیامت تک کے مسلمان قابیل کو لعنتی بتا رہے ہیں۔ مگر آئیے میں آپ کو قابیل کی تاریخ دکھاؤں۔ جب اس نے حابیل کا قتل کیا تو کفِ افسوس ملا، کہنے لگا یار مار تو دیا، اب کروں کیا، اس لاش کا کیا کروں؟ یہ پہلا ریکارڈ ہے جو قرآن نے پیش کیا۔ قرآن نے بلکہ کہا فبعث اللہ غرابا، پس اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ اب سنیے تاریخ قرآن کے دامن سے، اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل دیکھ رہا ہے حابیل کا جنازہ پڑا ہوا ہے، سوچ میں ہے کہ کروں کیا اس لاش کا۔ اتنے میں 2 کوے آئے اور دونوں کوے آپس میں لڑتے رہے، لڑتے لڑتے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب کوے نے مارا تو یہ بھی لاش پہ کھڑا رہا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، پھر اس کے اندر کا انسان جاگ گیا۔
اس کے اندر کا تقاضا کچھ جاگا، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ پھر اس نے اپنی منقار سے، اپنی چوچ سے مٹی کو کریدا، پنجوں سے مٹی ہٹائی، پھر اس نے ایک قبر کھودی، کوے کو پکڑا، مرے ہوئے کوے کو لا کے اس نے مٹی کے حوالے کیا، پھر اپنے ہی پروں سے مٹی برابر کر دی۔ قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور پھر اس کی مٹی بنائی، قبر کھودی، پھر اسے دفن بھی کیا اور دفن کر کے اڑ گیا۔ یہ قرآن ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جہاں حابیل کو قتل قابیل نے کیا، اور اسی پسو پیش میں تھا کہ کروں کیا اس جنازے کا۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر لاش پہ کھڑا سوچا، پھر اس نے ایک مٹی کھودی، پھر اس نے قبر بنائی، پھر کھینچ کے مقتول کو لے آیا، قاتل نے دفن بھی کر دیا اور قتل کر کے چلا گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی بھی سمجھ میں آیا کہ لاؤ کم از کم اس جنازے کو زمین کے اندر کر دیں، کہیں جنازے کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ میں جملہ میں نظر کر رہا ہوں، جنازے کی بے حرمتی نہ ہو جائے، لہذا اس نے کیا کیا کہ پھر اس نے بھی قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد قابیل نے حابیل کو اٹھایا، قبر کے حوالے کیا، جنازے کو دفن کر دیا، مٹی برابر کر دی۔ مگر مجھے عالم اسلام سے اتنا پوچھنا، یہ بتاؤ کیا قابیل کے اس عمل کے بعد بھی اس پہ لعنت ہوگی؟ تو ساری دنیا کے مسلمان نے کہا ارے لاکھ اس نے جنازہ دفن کر دیا ہو مگر ٹھہرا تو قاتل۔ متوجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹھہرا تو قاتل، لہذا جو بھی قاتل ہوگا اس پر قیامت تک لعنت ہوگی۔ او عقل کے اندھو، جو ایک نبی کے بیٹے کو خالی قتل کرے اور قتل کے بعد دفن بھی کر دے تو اس پہ تو قیامت کی لعنت، اور وہ یزید جو حسین کو قتل بھی کرے اور جنازہ یوں ہی چھوڑ دے۔ آپ بتائیں، غور فرمائیے گا، آپ بتائیے اس پر لعنت نہیں ہوگی؟ اس پر بھی قیامت تک لعنت ہوگی۔ غور فرمایا؟ تو یہ آدم کا چیپٹر ہے کہ جو قرآن مجید سے آ کے ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ مگر عزیزان گرامی، ساری خوبیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد کیا کہا کہ دیکھو جب میں روح ڈالوں تو سجدے میں چلے جانا۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ نے کسی پیغمبر کا سجدہ نہیں کرایا، بنایا سب کو، بھیجا سب کو، سجدہ کسی کا نہیں، مگر ہوا ہے کیوں؟ حضرت آدم کا سجدہ۔ توجہ ہے؟ تو گزشتہ تقاریر آپ کے ذہن میں ہوگی بنے کاہے سے تھے، متوجہ ہیں آپ؟ تاکہ 1400 سال بعد اگر فتویٰ آئے کہ یہاں سجدہ نہیں ہو سکتا تو عزیزان گرامی اس خاک کی عظمتی یہ ہے کہ اس پہ سجدہ ہوگا۔ متوجہ ہیں آپ؟ اور میں آپ کو دکھاؤں کیا ہے حضرت آدم، تو آپ سنیے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کے سی ہے، آدم کی سی ہے، فخلقتہ من تراب۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے عیسیٰ تراب سے بنے ویسے ہی آدم بھی تراب سے بنے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، کچھ نتیجہ نکالا، اللہ بتا رہا ہے کہ آدم کا اسٹرکچر کتنا بھاری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بھی ترابی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا یہ بھی تراب سے بنے، وہ بھی تراب سے بنے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کا اسٹرکچر آپ کے سامنے آ گیا۔ اللہ نے آدم کی بات اٹھائی اور عیسیٰ کی بات اٹھائی، کہنے لگا بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم ہی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے وہ ترابی ویسے یہ ترابی۔ معلوم ہوا قرآن مجید نے حضرت آدم کی جب فضیلت پڑھی تو صرف اتنا کہا کہ آدم کی مثال یہ ہے کہ آدم ترابی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اے عزیزان گرامی، اگر ترابی کا ذکر آ جائے تو بدعت نہیں ہے، اور اگر ابو تراب کا تذکرہ ہو ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ غور فرمایا آپ؟ دیکھیں میں لا رہا ہوں آپ کو مرحلے پر، سمجھیے تو آپ معاملہ کیا ہے۔ کہا صاحب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کا سجدہ کرایا، کہا صاحب جھکو،
اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، سجدے میں جاؤ. اور ہیں کون یہ؟ کہا صاحب قرآن نے بتایا یہ کیا ہے؟ کہا ترابی ہے. اور علی کون ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ کہ علی ہے ابو تراب. اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اس آیت کو لے لیں اور پیغمبر کی حدیث کو لے لیں تو پیغمبر نے علی کو کہا ہے ابو تراب، قرآن نے آدم و عیسیٰ کو کہا ہے تراب. تو ابو تراب وہ ہے جو تراب کا بھی باپ ہو. اب سمجھ میں آیا کہ دنیا والوں علی کے مقابلے میں ایرے غیروں کو کیا لا رہے ہو؟ ارے تمہارا باپ آدم بھی ہے تراب اور علی ہے ابو تراب. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد ابو تراب. عزیزان گرامی اب ذرا آپ دیکھتے رہیے، ندرت دیکھیں، حالات دیکھیں، کیفیت دیکھیں کہ اللہ نے انہیں کیا کہا ہے. انہیں ترابی بتایا، پیغمبر نے انہیں کیا بتایا؟ ابو تراب بتایا. اب ایک ہی جملے میں سمجھ لینا، معلومات تراب کے بھی باپ کو ابو تراب کہتے ہیں. تو ترابی ہے کون؟ کہ آدم. ترابی ہے کون؟ عیسیٰ. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ترابی. اب میں انشاءاللہ اسی ذیل میں پرسوں آپ کی خدمت میں بات پہنچاؤں گا. ابھی بس آگے کی بات تو معلوم ہوا آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر کوئی ترابی ہے. نوری تو میرا سرکار ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان گرامی اس لیے کہ سب میرے سرکار کی پیشانی کے نکلے ہوئے پسینے کی دین ہے. غور فرمائیے آپ، یہ سب کے یہاں ہے. عزیزان گرامی مگر میں کیا عرض کروں، معلوم ہوا عیسیٰ بھی ترابی، آدم بھی ترابی. ساری دنیا عیسیٰ کے اتنے فضائل پڑھ رہی ہے کہ پوچھئے مت. میں نے کہا کیا ہے بھائی عیسیٰ کا فضائل؟ کہنے لگے ارے صاحب عیسیٰ تو چیلنج کرتے تھے. چیلنج کہا کیا چیلنج کیا عیسیٰ نے؟ کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں چیلنج ہے عیسیٰ کا. میں نے کہا بھائی کون سا چیلنج ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے لوگو میرے سامنے مٹی کا پرندہ لے آؤ، میں پھونک ماروں گا اڑنے لگے گا. قرآن ہے، قرآن سنیے گا ذرا غور سے. یہ عیسیٰ کا چیلنج ہے. کہا خالی چیلنج ہے یا کرتے بھی تھے؟ کہا صاحب کرتے بھی تھے. مٹی کا لوگ پرندہ بنا کے لے جائے، عیسیٰ پھونکتے تھے اڑنے لگتا تھا. اچھا اور کیا کہتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کہتے تھے میرے پاس سفید داغ والوں کو، ابرص کو لے آؤ، میں پھونک مار دوں گا صحیح ہو جائے گا. تو ایسا تھا، پڑھیے سب کی تاریخ میں ہے. حضرت عیسیٰ سارے مریضوں کو شفا دیتے تھے، ابرص والوں کو شفا دے دیتے تھے. آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے لوگو میرے پاس مردے لے کے آؤ، میں پھونک ماروں گا زندہ ہو جائے گا. سن لیا آپ نے؟ یہ قرآن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری والا بیان ہے. ہاں تو یہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ ہے. عزیزان گرامی کیا اب میرا دل نہیں ہوتا کہ میں بھی ایک جملہ کہہ لوں؟ پوری ملت اسلامیہ قرآن جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہے اور سب عیسیٰ کا فضائل پڑھ رہے ہیں کہ صاحب قرآن میں ہے عیسیٰ مٹی کا پرندہ آتا تھا پھونک مار کے اڑا دیتے تھے، ابرص آتا تھا پھونک مار کے شفا دے دیتے تھے، مردہ آتا تھا پھونک مار کے زندہ کر دیتے تھے. اب جو ہم نے کہا میرا علی بھی تو کرتا تھا تو لوگ کہتے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ارے عقل کے اندھو، ارے ترابی کرے تو سمجھ میں آ جائے. او ابو تراب اور فرمایا صلی محمد توجہ آپ کی. دیکھیں بات پہنچنی چاہیے. اب صاحب ہوا کیا؟ آپ کو میں تاریخ بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ کا اتنا پاور کیسا تھا بھائی کہ پھونک مار دے وہ کام ہو جائے. آپ دیکھیں اگر یہ والا پاور کہیں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دے دے تو اتنی مشقتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بڑے بڑے ہاسپٹل ڈھونڈ رہے ہیں علاج کے لیے، پھونک مارے وہ کام ہو جائے. سنیے آپ، پھونک مارے اور مٹی کا پرندہ اڑنے لگے، پھونک مارے اور مردہ زندہ ہو جائے. مگر خدا کی قسم یہ واقعی قرآن میں ہے کہ عیسیٰ کا یہ کمال تھا. میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا جب ترابی کا اتنا کمال تھا تو ابو تراب کا کتنا ہوگا. بھائی میں نے بھی سوچا کہ اب تجزیہ اسی بات کا کر لیا جائے کہ آخر وہ کون سا منتر تھا
کہ جسے عیسیٰ پڑھ کے پھونک دے تو مٹی کا پرندہ اڑ جائے۔ آپ غور فرمائیے گا، دیکھیں بالکل ایتھینٹک بات ہے۔ وہ کون سا ایسا منتر تھا جسے پڑھ کے عیسیٰ پھونک دیں تو بیمار شفا پا جائے؟ وہ کون سا ایسا منتر تھا کہ جسے پڑھ کے عیسیٰ پھونک دیں تو مردہ کھڑا ہو جائے؟ پرندہ تو اڑا یہ سب نے دیکھا، مگر پھونکا کیا پڑھ کے وہ کوئی نہیں جانتا۔ بھائی بیمار اچھا ہوا یہ سب نے دیکھا، مگر پڑھ کے کیا پھونکا یہ کوئی نہیں جانتا۔ بھائی مردہ تو کھڑا ہوا یہ سب نے دیکھا، مگر پڑھ کے کیا پھونکا یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو آؤ چلو قرآنی سے پوچھے یہ عیسیٰ کیا جاپ کرتے تھے، کیا منتر تھا، کون سا ورد تھا، کون سی تسبیح تھی کہ عیسیٰ وہی کرتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا؟ پرندہ اڑا دیتے تھے، ابرص صحیح کر دیتے تھے، مردہ زندہ کر دیتے تھے۔ اب جو قرآن نے بتایا تو قرآن نے کہا عیسیٰ کچھ نہیں کہتے تھے، عیسیٰ یہی کہتے تھے قوم بِإِذْنِ اللہ، اڑ جا بِإِذْنِ اللہ، صحیح ہو جا بِإِذْنِ اللہ، زندہ ہو جا بِإِذْنِ اللہ۔ یہ تو قرآن نے بتایا کہ اذن اللہ نام کا کوئی منتر تھا۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کو لا رہا ہوں کسی منزل پر۔ قرآن نے بتایا کہ اذن اللہ نام کا کوئی منتر تھا کہ جسے عیسیٰ پڑھتے تھے کام ہو جاتا تھا۔ کہتے اڑ جا بِإِذْنِ اللہ، اڑ گیا مٹی کا پرندہ۔ ابرص سے کہا صحیح ہو جا بِإِذْنِ اللہ، بیمار صحیح ہو گیا، سفید داغ غائب۔ مردے سے کہتے کھڑا ہو جا بِإِذْنِ اللہ۔ اس کا مطلب سارا پاور اذن اللہ کا ہے۔ توجہ ہے۔ اب اٹھائیے تفسیر عنوان النجف، باقاعدہ میرے معصوم مولا سے پوچھا گیا یہ جو عیسیٰ کا کیا منتر تھا، کہ عیسیٰ کے کون سے منتر میں اتنا پاور تھا کہ اذن اللہ کہہ کے پرندہ اڑا دے، اذن اللہ کہہ کے مردہ کھڑا کر دے، اذن اللہ کہہ کے بیمار کو شفا دے دے، یہ اذن اللہ ہے کیا؟ تو میرے معصوم مولا نے اپنے سینے پہ اشارہ کر کے کہا اذن اللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اذن اللہ میرے جد علی مرتضیٰ کا لقب ہے۔ اور کیا دیکھیے گا، میں بات پہنچا رہا ہوں آپ تک تو معلوم ہوا مولا نے فرمایا یہ اذن اللہ میرے جد علی مرتضیٰ کا لقب ہے۔ اگر میں جملے سمیٹ کے کہوں تو یوں کہہ دوں کہ اس کا مطلب عیسیٰ کچھ اور نہیں پڑھتے تھے، علی علی کرتے تھے، پرندہ اڑتا تھا، علی علی کرتے تھے، ابرص کا مرض صحیح ہو جاتا تھا، علی علی کرتے تھے، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اے عقل سے اندھو، عقلیں تمہارے گھٹنوں میں آ گئیں؟ ارے جو علی 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 کر کے مردہ جلا دے تو کیا وہ علی کسی اور کا محتاج رہے گا جلانے میں؟ عزیزان گرامی، جس کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ نام سن کے مردہ کھڑا ہو جائے، وہ اگر علی جلانے پہ آ جائے، توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی میں بات پہنچاؤں آپ تک، دیکھیں کیا معاملہ ہے۔ یہ تو سب نے سنا ہوگا کہ مولائے مشکل کشا کے سامنے ایک دفعہ جعلی مردہ لایا گیا، یہ تو سنا ہی ہوگا نا۔ واقعہ آپ کے پیش نظر میں اشارہ کر دوں جلدی سے، دیکھیں کیا ہے۔ تراب و ابو تراب میں کتنا فرق ہے؟ ترابی کا پاور سمجھ میں آ رہا ہے، ابو تراب کا پڑھے تو ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں کیا ہے پاور۔ آپ دیکھیں مولائے مشکل کشا ایک مقام پہ تھے، ایک جعلی مردہ لایا گیا اور آن کے کہا کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو مولا مسکرائے۔ میں کہوں گا علی جنازے پہ مسکرایا نہیں جاتا، آپ توجہ فرما لیں۔ لیکن یہ علی ہیں جو زیر لب اشارہ دیتے جا رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے اسے کیا خبر کہ علی عالم الغیب ہے۔ ہاں آ کے کہتے ہیں کہ صاحب سرکار جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو امیر کائنات نے کہا بھائی پڑھا تو دوں گا، مگر یہ بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے، ولی کون ہے، کس کے گھر کا جنازہ لائے ہو؟ اس کی بھی تو شکل دیکھے کہ یہ بڑھیا ہے اس کی ذمہ دار، یہی ہے۔ چنانچہ آپ اس کی پرمیشن لے لیں، اجازت لے لیں، آپ پڑھائیں جنازہ۔ تو علی نے کہا ٹھیک۔ آئے بڑھیا کے پاس کہ کون ہے؟ کہ بیٹا ہے میرا۔ کہ کیا میں تیرے بیٹے کی نماز پڑھاؤں؟ توجہ دیکھیں، ہمارے ہاں تو مولویوں میں، علماء کرام میں یہ مسئلے ہیں، بڑی شائستگی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ
تہذیب کے ساتھ، جناب آپ پڑھا دیجئے نا جنازہ. تو جناب دیکھتے ہیں مڑ کے کون ہے گھر کا ذمہ دار. کہا اچھا یہ باپ ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں مرحوم کی نماز پڑھاؤں، مرحوم کی تلقین پڑھوں، اجازت ہے مرحوم کے لیے آگے بڑھوں، اجازت ہے مرحوم کا جنازہ اٹھاؤں. تو یہ شعور تو ہماری پوری قوم میں ہے نا کہ ہم لوگ مرنے کے بعد یہی کہتے ہیں مرحوم مرحوم مرحوم. کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ادھر تارے تنفس ٹوٹا، اب مرنے والے کا رشتہ ختم، یا مرحوم ہے یا رحم کرنے والا. توجہ، سارے رشتے ختم. اب وہ نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے، بلکہ تہذیب میں آ کے ہم یہ کہتے ہیں پڑھائیں مرحوم کی نماز، اجازت ہے آپ کی پڑھاؤں. تو جو ذمہ دار ہوتا ہے جی حضرت، جی آقا، جی آقا بسم اللہ، جی سرکار، جی مول صاحب بسم اللہ، یہی ہوتا ہے نا. لیکن امیر کائنات کی جس کی ہم لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کی دی ہوئی تہذیب میں تو ہم لوگ اتنے آگے ہیں. تو میرے مولا نے کیوں نہیں کہا مرحوم؟ سرکار نے کیا کہا؟ پڑھاؤں تیرے بیٹے کی نماز. میں کہوں سرکار مرنے کے بعد تو بیٹا بیٹا سب ختم ہو جاتا ہے، بس مرحوم صاحب ہے وہ اللہ میاں ہے. یہ کیا کہ پڑھاؤں تیرے بیٹے کی نماز؟ لیکن نہ، ہاں بھی ابھی علی نے اشارہ دیا ہے پڑھاؤں تیرے بیٹے کی نماز. اس نے کہا حجی سرکار مردہ لاتے کائے لیے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی کتنی ہوشیار، مردہ لاتے کائے کے لیے ہیں. علی نے یہ نہیں کہا کہ مردہ کائے لیے لاتے ہو، کیوں کر لاتے ہیں. انہوں نے صرف اتنا کہا پڑھاؤں. اس نے 3 دفعہ بتا دیا کہ ہاں آپ ہی پڑھائیے، آپ پڑھائیے، آپ پڑھائیے، بسم اللہ. اب اگر آپ کسی تاریخ میں دکھا دیں کہ میرے مولا نے نماز پڑھائی ہو، نماز تو مکمل پڑھائی نہیں نہ، بلکہ تاریخیں ہیں. امیر کات آئے اس جعلی مردے کے پاس، بالی نے ابھی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ روح ندارت. توجہ، روح ندارت کیا مطلب؟ کہ علی نے تو ابھی نماز پڑھائی نہیں، خالی سوچا. کہاں ہے آپ؟ کاش اس جملے کو سمجھ لیں. ارادہ کیا، پڑھانے کا ارادہ کیا کہ روح ندارت. توجہ ہے آپ کی؟ پڑھائی نہیں، کسی تاریخ میں نہیں ہے. علی نے مکمل تکبیریں کہی نہیں، پوری نماز پڑھائی نہیں، بے ارادہ کیا کہ روح ندارت. اس کا مطلب پڑھا دے تو پھر سمجھ میں آئے کہ بھائی پڑھا دی مردہ ہو گیا نہ، خالی ارادہ کیا. اب کہو تو میں تمہیں 36واں سورہ سورہ یاسین کی ایک آیت سناؤں. اللہ نے جب اپنا پاور بتایا تو عجب انداز سے گفتگو کی. اللہ نے کہا ارادہ. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس چیز سے کہنا چاہتا ہے کن، کہتا نہیں کن، خالی ارادہ کرتا ہے. ارادہ کا ارادہ کرتا ہے، کہنے کا کن فیکن کہ وہ ہو جاتی ہے. معلوم ہو اللہ نے اپنا پاور یہ بتایا کہ جب اللہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہنا چاہتا ہے ہو جا کہ ہو ہی جاتی ہے، کہنا چاہتا ہے کہ ہو جا ہو ہی جاتی ہے. معلوم ہو کہتا نہیں ہے، چاہتا ہے. معلوم ہو اس کا ارادہ اس کا فعل بن جاتا ہے. مشیت سوچتی ہے کہ کام ہو گیا. اب کوئی اسے شرک کا نام نہ دے. علی نے پڑھائی نہیں، ارادہ کیا کہ مردہ ہو گیا. ابھی علی نے ارادہ ہی کیا تھا تو لوگ بھی تو ہوشیار تھے، سوچے یار پوری نہ ہونے پائے، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، اسی میں لو، کھیل لو، ٹوک لو، مزے لے لو، کمنٹس کر دو، طنز کر دو. تو ابھی علی نے ارادہ ہی کیا تھا کہ لوگ آئے اور کمنٹس کر رہے ہیں علی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کہتے تھے مجھے زمین کے راستے، آسمان کے راستے، زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. اما میاں تمہیں چادر کے نیچے کی بات نہیں معلوم، تمہیں چادر کے نیچے کی بات نہیں معلوم، باتیں آسمانوں کی کرتے ہو. اچھا اب آیا ہے موقع. علی نے مسکرا کے کہا احمقو، کیا علی کو اپنے آبا و اجداد جیسا سمجھا ہے؟ توجہ، کیا علی کو اپنے آبا و اجداد جیسا سمجھا ہے
کہ جسے چادر کے نیچے کی بات نہ معلوم ہو؟ کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں شعور والا مجمع ہے، اپنے آبا و اجداد جیسا سمجھا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کیا کمنٹس کیا، تم کہتے ہو کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اما میاں آسمانوں کی بات کرتے ہو، چادر کے نیچے کی نہیں پتا؟ نماز پڑھانے لگ گئے، چادر کے نیچے کی نہیں پتا؟ تو علی نے مسکرا کے کہا کیا علی کو اپنے آبا و اجداد جیسا سمجھا ہے کہ جسے چادر کی سٹوری نہیں پتا؟ کہ کیا مطلب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علی نے کہا سن، وہ تیرے آبا و اجداد تھے کہ جسے آج تک چادر کا قصہ ہی نہیں پتا چلا کہ شب ہجرت چادر کے نیچے علی سو رہا ہے کہ نبی سو رہا ہے۔ اب کمنٹس کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا کہ اپنے آبا و اجداد سمجھے جیسا سمجھا ہے کہ علی کو چادر کے نیچے کی بات نہیں معلوم۔ تو اب ان کے دماغ خراب ہو گئے، یار کہیں ان کو پتہ تو نہیں چل گیا زندہ ہے۔ اب یہ آگے بڑھے، اب جو پلو اٹھایا تو دیکھا بڑے میاں غائب۔ توجہ، روح ندارت، حضرت تو چلے گئے، ارتھی پڑی ہوئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی۔ عزیزان گرامی، اب یہ تو لوگ بوکھلا گئے کہ صاحب یہ کیا ہو گیا؟ ارے ہم نے کہا کچھ نہیں ہوا، خالی ارادہ ہی کیا ہے۔ اب میں کیسے پڑھتا ہوں؟ قرآن میں یہ پاور اللہ نے اپنا بتایا ہے کہ اللہ جب سورہ یاسین، اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہنا چاہتا ہو جا کے ہو جاتی ہے۔ انہوں نے خالی ارادہ کیا کہ وہ ہو گیا۔ توجہ، وہ ہو گیا۔ اب کہوں تو کیا کہوں صاحب، وہ ہو گیا مردہ۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ صاحب ان کو کیسے پتا؟ تو عزیزان گرامی، بکائنات ہست و بود میں دو ہی ذات ایسے ملی ہے کہ جس کا ارادہ فعل بن جائے، ایک ہے اللہ، دوسرا ہے نفس اللہ۔ توجہ ہے آپ کی عزیزو؟ ارادہ کیا، روح ندارت۔ اب جو چادر کا پلو اٹھایا تو دیکھا جو سو رہے تھے وہ سو ہی گئے۔ توجہ ہے، غائب ہو گئے۔ اب کیا ہوا صاحب؟ اب لگے ہاتھ پیر جوڑنے، حضرت تو چلا گیا، اٹھ گیا دنیا سے، تو مردہ ہو گیا۔ تو علی نے کہا مردہ لاتے کاہے لیے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ بس لاتے کاہے لیے؟ نماز پڑھوانے نا۔ سرکار اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حضور بڑھیا بھی قدموں پہ، سرکار آپ ہی زندہ کر دیجئے۔ ہاں ان کو پتا تھا جس کے ارادے سے فعل واقع ہو جائے، اب اگر کوئی پلٹائے گا تو وہی پلٹا سکتا ہے۔ میں کہوں گا بلاؤ عیسیٰ کو، اب تو عیسیٰ ہے نہیں اس دور میں، لہذا اب کیا ہوگا؟ چنانچہ جو علی کا ایگزام امتحان لینے آئے تھے وہ لرز گئے، سرکار زندہ کریے۔ اب دیکھو میرے مولا کا کمال کہ علی نے وہ والا منتر نہیں پڑھا جو عیسیٰ پڑھتے ہیں، کہیں نہیں ہے۔ علی کے پیروں کو جنبش ہوئی کہ قوم بے اذن کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ آپ نے غور کیا؟ کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ کیا ہوا صاحب؟ زندہ ہو گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی کا کہنا تھا کھڑا ہو جا میرے حکم سے، زندہ ہو گیا۔ وہ عیسیٰ تھے جو کہتے تھے بے اذن اللہ، یہ ہے جو کہہ رہے بے اذنی۔ کمال دیکھیں آپ، اب سمجھ میں آیا کہ ترابی کہتا ہے بے اذن اللہ، ابو تراب کہتا ہے بے اذن۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ سنیے آپ جلدی جلدی۔ علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، یا علی، یا علی، یا علی۔ کام مشکلوں میں آئے سب کی بگڑی بنائے وہی مولا ہمارا، علی علی، علی علی، علی علی۔ ایسے موجزے دکھائے اس کا مرضی میں نہ آئے، ایسا رب کا
علی علی آقا ہمارا علی علی مولا ہمارا علی علی حیدری یا علی زور سے بولو پیار سے بولو علی علی مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی راکا شوہر علی علی راکا شوہر علی علی دین کا بابا علی علی دین کا بابا علی علی نبکا بابا علی علی نبکا بابا علی علی نبکا دادا علی علی نبکا دادا علی علی مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی پیر کا ٹیچر علی علی پیر کا ٹیچر علی علی مست کلندر علی علی دین کا بابا علی علی دین کا بابا علی علی مست کلندر علی علی دیوانے بولے دیوانے بولے علی علی دیوانے بولے علی علی دیوانے بولے علی علی مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی جنت میں ملیں گے علی علی بے جنت شک میں ملیں گے علی علی جنت میں ملیں گے بے شک بے شک جنت میں ملیں گے علی علی مست کلندر علی علی مست کلندر علی علی حیدری یا علی یا علی یا علی قبر کے بعد تو کچھ بھی کرنے تیری قبر کے اندر علی علی قبر کے اندر علی قبر کے اندر علی علی حیدری یا علی یا علی محمد والے محمد آواز بلند جزاک اللہ جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی بہرحال آپ جلدی جلدی سنیے میں بات پہنچا رہا ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب یہ ہے معاملہ تراب و ابو تراب کا غور فرما رہے ہیں اب عزیزان گرامی کیا عظمت ہے خدا کی قسم ابو تراب کی ہاں اب آپ دیکھیں مجھے تو 4 مصرے یاد آ گئے میں مجلسوں میں شعر پڑھتا ہی نہیں پر کسی نے کہا تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے سنیے مصرے تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے او ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے ابو تراب علی اس میں کچھ کلام نہیں تو علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کرے نمک حلال ہے یارو نمک حرام نہیں یا توجہ ہے نا آپ کی عزیزان دیکھیں میں نے کل وعدہ کیا تھا آپ کو بدر سنانے کے لیے جنگ سنانے کے لیے وقت ہی نہیں رہا موضوع ہی مکمل ہو رہا ہے لیکن آج یہ نہیں کہوں گا کل سناؤں گا شارٹ میں سن لیے مگر آج سن لیجئے توجہ ہے آپ کی بالکل آپ نے ماحول بنایا ہے تو آپ سن لیجئے توجہ ہے عزیزان گرامی تو معاملہ یہ ہے سرکار کا غور فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو از سر نو پیغمبروں سے روشن کیا منور کیا سجایا اور بھیجا پیغمبر پہلے آئے ہدایت دینے والے پہلے آئے ہدایت لینے والے بعد میں آئے وہ انشاءاللہ آگے کی تقریروں میں پورا سیٹ اپ بناؤں گا میں اور انشاءاللہ آپ تک پورا نچوڑ پہنچا دوں گا اب آپ دیکھیں کہ آخر معاملہ یہ ہے کہ جب پیغمبر سارے آئے تو سارے پیغمبروں کا کام یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے مگر جب ہمارے پیغمبر آئے تو انہوں نے بھی یہی کام کیا مگر ہر دور میں پیغمبر کا دشمن زمانہ ہوا ہے تو جو اللہ کا دشمن تھا اس نے پیغمبر سے دشمنی نکالی کیونکہ اسے اللہ ملے ہی نہیں توجہ ہے ہاں اس لیے کہ ہم نے دیکھا دنیا کے جو اللہ تھے ان کے ایسے تھے کہ وہ دن میں اللہ حلوہ کی شکل میں بنائے شام تک کھا جائیں اپنے اللہ کو غور کر رہے ہیں طرح طرح کے اللہ سب کے تھے ایسے ایسے گاڈ تھے سب کے ایسے ایسے اللہ تھے کہ مت پوچھئے صاحب اتنے بڑے بڑے اللہ تھے کہ نہ پوچھئے ہاتھ لمبے والے اللہ پیر بڑے والے اللہ قد و قامت بڑی ان کے اللہ کی بڑے معاملات تھے مگر آپ دیکھیں جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اسے میں نوجوان سنیں چھوٹے بھائی سنیں ذہن میں بس جائے جو ہسٹری میں آپ کو بالکل اتھینٹک پہنچا رہا ہوں اور خاص کر اس کو ذہن میں بسائیے پہلی جنگ اسلام کی ہوئی ہے اس کا نام ہے جنگ بدر یہ ہوئی ہے سن 2 ہجری میں اور جب ہوئی ہے یہ جنگ تو حکم ہوا ہے میرے پیغمبر کو جہاد کا تو میں نے اس دن آپ کی خدمت میں جہاد کا کانسیپٹ عرض کیا تھا جسے آپ پبلک پلیس پہ شیئر کرو جہاد
کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے، کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کسی پہ قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد ڈیفنس کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کی آئیڈیالوجی پہنچائیے۔ جہاد یہ نہیں ہے کہ کوئی کالا کالا پرچم لے کے آئے اور AK-47 دکھائے جہاد، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد آؤ قرآن سے پڑھو جہاد کیا ہے یار۔ یہی وجہ ہے کہ ان بیوقوفوں کے چکر میں ہمارا اسلام بدنام ہوا، جنہوں نے جہاد کی صحیح ڈیفینیشن نہیں پہنچائی۔ غور فرمائیے آپ، تو جہاد کیا ہے؟ جو دنیا والے دکھا رہے ہیں وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد موقوف ہے نبی امام کی اجازت پر، یہ اجازت دیں گے تو جہاد ہے، ورنہ جہاد نہیں ہے۔ اور جہاد کے بڑی صنفیں ہیں، جہاد بن نفس، جہاد بن قلم، جہاد بالسیف، سب جہاد ہی ہے۔ اس سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ صاحب آپ دیکھیں وہ ہمیشہ کفر و اسلام کے مابین جہاد ہے۔ اللہ نے آپ سے کہا نماز پڑھو، صبح ٹھنڈک کا زمانہ ہے، لحاف اوڑے پڑے ہوئے ہیں، آنکھ کھل تو گئی آپ کی، مگر آپ ہیں جو لحاف پہ جہاد کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ نے لحاف الٹ کے وضو کر کے نماز پڑھ لی تو اسلام کی جیت ہو گئی، لیکن اگر شیطان نے آپ کے پیر دبائے اور تھپ تھپا کے سلا دیا تو کفر جیت گیا۔ غور فرما رہے ہیں، تو یہ بھی جہاد ہے۔ تو آپ سنیے، تو میں آپ کو جو لا رہا ہوں وہ بالکل سنیے تاریخی بیان، اور آپ اپنے ذہن میں بسا لیں، اپنے دماغ میں رکھ لیں، اس لیے کہ وقت کم ہے اور مجھے زیادہ باتیں پہنچانی ہیں۔ تو یہ 2 ہجری میں ایک جنگ ہوئی، اسلام کی پہلی جنگ سن 2 ہجری میں، اور ایسے ٹائم پہ جب میرے مولا کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، حالانکہ شادی کا سال بھی وہی ہے۔ غور فرمائیے آپ، وہی ہے۔ کہا صاحب پھر کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ کہ معاملہ یہ تھا کہ مکے سے ایک لشکر چلا، اور وہ لشکر آیا تھا بڑے وجد میں، بڑے فارم میں، اور بڑے بوکال میں، اور بڑے لیول پہ 1000 آدمیوں کے اوپر مبنی تھا، اور مکے سے آیا مدینے کی طرف، اور ہمارے سرکار ہجرت کر چکے تھے، ہجرت کا دوسرا سال تھا، مکہ چھوڑ کے یہاں آ گئے تھے، یہاں اپنا اسلام کا کام کر رہے تھے، سوشل ورک ہو رہا تھا، لوگوں کو حقیقت اسلام بتا رہے تھے۔ ایسے میں سرکار جب مدینے میں تھے تو لشکر وہاں مکے سے آیا۔ ان کا پرابلم کیا تھا؟ آپ یہ بھی سنیں کہ یہ جنگ ہوئی کیوں۔ یہ پرابلم نہ کسی خاندانی لڑائی تھی، نہ کوئی پراپرٹی کا میٹر تھا، نہ کوئی اور معاملات تھا، نہ کسی اور پس منظر میں تھا، بس ایک ہی معاملہ تھا کہ پیغمبر نے کہا تھا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، انہوں نے ہاں میرے تو 360 ہیں، بس اتنی سی بات تھی۔ ابھی کوئی لفڑا نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا کسی بات کو لے کے، نہ کسی سے کوئی خنس تھی، نہ کسی سے کوئی ٹینشن تھا۔ بس پہلی جنگ ہوئی ہے، اس کا بیس یہی تھا کہ ایک اللہ اور بہتیرے اللہ، بس اسی پہ تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو غور سے سنیے گا، سب بچوں تک بھی بات پہنچنا چاہیے۔ تو پہلی لڑائی اسلام کی سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اب جب آئے پیغمبر اسلام، ان کو معلوم ہوا کہ یار لشکر آ رہا ہے، اور ادھر سے آ رہا ہے مکے سے، اور مدینے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو سرکار نے بھی اپنا مختصر سا لشکر لیا اور لے کے گئے۔ ادھر سے جو آئے تھے 1000 تھے، اور سرکار نے اپنا ادھر ادھر سے جو جمع کیا تو 313 ہی ہوئے۔ آپ یہ نہ سوچئے خالی 313 لائے، ہوئے ہی ٹوٹل 313۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ہو ہی نہیں پائے تو لاتے کہاں سے؟ اب جو 313 تھے اس میں بھی نہ جانے کتنے 9 2 11 والے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، جو ہمیشہ 11 نمبر کی بس پہ سواری کرتے تھے۔ غور فرمائیے آپ، تو معاملہ یہ تھا کہ سرکار لائے 313 اور ادھر سے 1000 کا لشکر۔ اچھا، وہ جو لشکر آیا تھا تو اس کی سرغنہ سنیے کون تھی؟ میں نے تھی کہا ہے، دیکھیے میں تو آپ ہی کے اوپر ہوں، جیسا سنیں گے آپ ویسے ہی سناؤں گا۔ کہا صاحب اس کی سرغنہ کون تھی؟ یزید کی دادی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بہت زیادہ نام لینے کا قائل نہیں ہوں، بس یوں سمجھ لیں ابو سفیان کی اہلیہ، ان کی خانم، جس کا نام تاریخ میں ہندہ ہے، تو سب نے لکھا ہے۔ آئیں تو شعر پڑھتے ہوئے آئیں، نحنو بنات النجوم، توجہ ہے، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں۔ غور فرمائیے گا، ہم مخملوں پہ چلنے والوں کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ۔ ان کو کیا پتا کہ آپ ستاروں کی بیٹیاں ہیں؟ نبی کے پاس وہ بندہ ہے جو ستارہ چوکھٹ پہ بلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وال۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا صاحب سنیے، میں بہت جلدی بات پہنچا لوں، گھڑی پہ بھی نظر سامنے ہی لگا کے رکھا ہے، آپ دیکھتے رہو۔
غور فرمائیے. تو عزیزان گرامی معاملہ یہ ہوا کہ اب نبی 313 کو لے کے گئے, ادھر سے آئے 1000. تو یہ رکے کہاں؟ ایک میدان میں. میدان ایسا تھا کہ اس کا نام بدر تھا. کیوں تھا بدر وہ سنیے. وہاں ایک کنواں تھا. بعض لوگوں نے لکھا ایک بدر نام کے آدمی نے کھدایا تھا اس لیے وہ بدر کا کنواں کہا گیا. کچھ لوگوں نے لکھا اندھا کنواں تھا, اس میں پانی وانی تھا ہی نہیں اس لیے وہ بدر کا کنواں ہوا. لیکن مشہور تھا بدر کا کنواں. اسی میدان میں وہاں 1000 کا لشکر رکا. ادھر سے بیچارے 313 آئے, وہ بھی رک گئے. اب ایک طرف کفر کا لشکر ہے, ایک طرف اسلام کا لشکر. جو کفر والے ہیں وہ 1000 ہیں, جو اسلام والے ہیں وہ 313 ہیں. مگر معاملہ یہ ہوا کہ جو ادھر تھے ان کا اینڈ مکے کی طرف تھا, جو ادھر تھے ان کا اینڈ مدینے کی طرف تھا. اب پورے آپ لشکر کو سمجھ سکتے ہیں نا کیسے کھڑا ہے آمنے سامنے. اب بدر میں جب آئے تو جس کی صبح جنگ ہونا تھی اس رات بارش ہو گئی. بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فائدہ مل گیا اور کفاروں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جدھر مسلمان تھے ادھر تھوڑا بلندی تھی اور جدھر کفار تھے ادھر نشیب تھا. تو ادھر بوندیں پڑی تو اس میں مسلمان کو مومنٹ میں قدم رکھنے میں زمین پکی ہو گئی, اور ادھر جو زمین تھی ادھر پانی بہہ کے گیا تو ادھر پورا کیچڑ ہو گیا. معلوم ہوا کیچڑ پہ کیچڑ ہے. توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی. اب ادھر وہ مومنٹ مل نہیں رہا ہے. توجہ ہے آپ کی. اب معاملہ یہ ہوا کہ اب جو میدان سجا تو پہلی جنگ اسلام کی ہے جسے سب نے لکھا ہے, سب کی کتابوں میں موجود ہے. بدر کا صاحب یہ اسلام کی سن 2 ہجری کی پہلی جنگ تھی کہ جب پیغمبر نے کہا دیکھا کہ ہاں جنگ شروع ہونے والی, کہا شروع ہونے والی. یہ جنگ پہلی اسلامی جنگ کی پہلی کنڈیشن اور سچویشن کہ جب میدان سجا تو کفر کی طرف سے آئے 3. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس میں جو اسلام کی اپوزٹ میں آئے وہ 3 آئے. معلوم ہوا دین کے مقابلے پہ 3. مگر خدا کی قسم آئے کون وہ بھی آپ سنیں. ایک تھا شیبہ, ایک تھا شیبہ کے ساتھ اس کا کیا نام ہے, ہندا کا باپ عبیدہ. عبیدہ ایک تھا شیبہ, اور ایک تھا اس کا بھائی, اس کا نام تھا تاریخ کے اندر ولید. یہ 3 آئے, اور عبیدہ, شیبہ اور ولید. یہ جب 3 آئے تو اس میں ایک تو ہندا کے ابا ہیں, ایک ان کے انکل ہیں, توجہ ہے آپ کی, اور ایک ان کے بھائی ہیں. یہ 3 آئے سامنے. نہیں عبیدہ میں نے غلط کہا, عتبہ شیبہ اور عتبہ شیبہ اور ولید 3 لوگ. ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں بس آئیے. عتبہ باپ ہندا کا, عتیبہ بھائی چچا ہندا کا, اور ولید یہ ان کا بھائی. یعنی ایک بھائی اور ایک ابا اور ایک ابا کے بھائی, انکل. یزید کی دادی کے, یہ دیکھیں پہلی جنگ ہے اسلام کی. آیا کون؟ یزید کی دادی کے ابا, یزید کی دادی کے چچا, یزید کی دادی کے بھائی. یہ پہلی جنگ جس کو سب نے لکھا ہے. یہ 3 آئے. اب جو یہ 3 آئے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا پورا لشکر سجا مگر 3 گھڑ سوار سامنے آ گئے. ایسے میں پیغمبر کیا کریں؟ پیغمبر نے کہا بھائی وہ لوگ مبارز طلبی کر رہے ہیں, کہا بھیجو بھیجو بھیجو. تو ادھر سے بھی تو جانا چاہیے. توجہ ہے آپ کی, ادھر سے بھی تو جانا چاہیے. تو پیغمبر ابھی ادھر ادھر کیا کرتے ہی اتنے میں انصار آ گئے. اب 2 لفظیں استعمال ہوتی, ایک مہاجر ایک انصار. انصار وہ ہیں جو وہیں کے رہنے والے ہوں, مہاجر جو مائگریٹ کر کے آ گئے ہوں. ٹھیک, انہوں نے مائگریٹ کر کے آ کے بس گئے, وہ مہاجر. مثلا آپ یو پی کے ہیں, آپ فلاں جگہ کے ہیں, آپ فلاں جگہ کے آئیں گجرات میں بس جائیں تو آپ مہاجر. اور جو پیور یہی کا ہے, مثلا کاٹھیا واڑی ہے, گجراتی ہے, وہ پیور یہی کا, وہ سمجھ لیے انصار. کوئی فرق نہیں ہے مہاجر انصار میں, مگر یہ ہے کہ کوئی آ کے بس آئے کوئی یہ. مگر جو انصار تھے انہوں نے اپنی مہمان نوازی دکھائی, کہیں سرکار آپ یا آپ کے ساتھ آنے والے مہاجر وہ نہیں جائیں گے, پہلے ہم میزبان ہیں, ہم یہی کے رہنے والے ہیں, پہلے ہم میزبان جائیں گے.
ہم لڑیں مریں نہ رہیں تب آپ جو سمجھ میں آئے کیجئے. مطلب ابھی یہاں کوئی معاملہ آ جائے وہ آپ لوگ مولانا ہی کو اٹھا کے آگے کر دیں. یہ میزبانی تھوڑی ہے, میزبانی یہ نہیں, آپ اندر رہیے, ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں پہلے. غور فرما رہے ہیں آپ. تو معلوم ہوا کہ یہ ہوا صاحب. اب کیا ہوا, کہا صاحب حضور نے کیا کیا, کہا صاحب جب آپ کی مرضی, اچھا ٹھیک, انہوں نے بات بھی کہی تھی. حضور نے ٹھیک ہے, آپ انصار ہیں, آپ یہیں کے ہیں, یہیں کے رہنے والے, آپ بسم اللہ جائیں. تو ادھر سے بھی 3 آدمی گئے. اب 3 گئے اسلام کی طرف سے, اور دین کے 3 دشمن وہاں پہلے سے کھڑے تھے. سنیے آپ, اب یہ جو پہنچے تو وہاں جنگ کا اصول یہ تھا کہ پہلے اپنا اپنا تعارف ہوتا تھا. وہ اپنی بات کر رہے ہیں, میں یہ ہوں, میرا خاندان یہ, میرا قبیلہ یہ, میرا جاؤ حشم یہ, میرا لاؤ لشکر یہ, میری کیپیسٹی یہ, میری بلندی یہ, میرے کمال یہ, میرے رتبے یہ. یہ بھی پہنچے, انہوں نے کہا بھیا ہم لوگ بھی مدینے کے, ہمارا بھی اپنا خاندان ہے, اپنا گھر ہے, اپنا کام کاج ہے, جو بھی بولا ہو. وہ کہا لیکن ہم تو تمہیں جانتے ہی نہیں, تم کو پہچانتے نہیں, ہمارا تم سے کیا مطلب, جاؤ تم سے نہیں لڑیں گے ہم لوگ. اما تم سے لڑنا بھی ہماری انسلٹ ہے. یہ کافر کہہ رہے ہیں ان مدینے والوں سے, بیچاروں سے, تم سے لڑنا بھی انسلٹ ہے, تمہیں مار دیں گے تو بھی ہماری انسلٹ ہوگی, اور تمہیں ہاتھوں مر جائیں گے تو بھی انسلٹ ہے. تم سے ہمارا کیا لینا دینا. جا کے اپنے پیغمبر سے کہو کیا قانون عرب بھی بھول گئے ہیں. ارے خاندانی لوگوں کے مقابلے پہ خاندانیوں کو بھیجیں. اب آپ سنیے, خاندان والی شرط لگا دی ہے تو میں کہوں گا سرکار آپ کے پاس تو 313 میں بہت خاندانی ہوں گے, بھیجیے. تو پیغمبر نے کہا بھائی ابھی ان کافروں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ خاندانی آئے, ہم پلہ آئے, ہمارے لیول کے آئے, چھوٹے موٹوں سے کیا لڑنا. ایک تو ایسے ہی 313, ان میں بھی جو 3 لوگ گئے ان کو ہلکا پھلکا کہہ کے ہٹا دیا. خاندانی لوگوں کو بھیجو, ہمارے لیول کے لوگوں کو بھیجو جن سے ہو, جاؤ پیغمبر سے کہو. تو وہ بیچارے انصار وہاں کھڑے رہے. ان میں سے ایک آیا کہ پیغمبر صاحب حضور کنڈیشن یہ ہو گئی ہے, وہ ہم سے لڑنے ہی پہ تیار نہیں, کیا کریں, رکے کہ واپس آئیں. پیغمبر نے کہا تم لوگ واپس آ جاؤ, ان کو ان کی ڈیمانڈ کا دو. توجہ ہے بھائی, جیسا یہ مانگ رہے ویسے ہی دو. پیغمبر نے بلا لیا, یہ بلائے. اب پیغمبر نے خاندانی یودھا چنے ہیں. توجہ فرمائیے گا, خاندانی یودھا. پیغمبر نے بلایا اپنے چچا حمزہ کو. حمزہ کون؟ حمزہ ابن عبد المطلب. متوجہ ہے, اپنے چچا کو بلایا, دادا کے بیٹے کو. چچا بسم اللہ. پھر کون؟ کہا عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب. اپنے بھائی کو عبیدہ کو بلایا. یہ کون؟ کہا یہ عبد المطلب کے پوتے, حمزہ کے بھی بھتیجے, اور محمد کے بھائی, علی کے بھی بھائی. عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, ان کو بلایا. اور پھر آخر میں علی ابن ابی طالب. اچھا ادھر سے بھی 3 گئے. ادھر کون؟ میں پہلے بتا چکا ہوں, ایک ہندا کے ابا, ایک ہندا کے چچا, ایک ہندا کا بھائی. تو ظاہر ہے ابا کی ایج زیادہ, پھر اس کے بعد چچا, اور اس کے بعد بھائی, تو ظاہر ہے ایک دم نوجوان. ابا بزرگ, چچا آدھیڑ, بھائی نوجوان. پیغمبر نے بھی ایسے ہی بھیجا, سب سے بڑے چچا حمزہ بزرگ, اس کے بعد ایج میں جو آدھیڑ وہ حارث کے بیٹے عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, عبیدہ, اور اس کے بعد خود نوجوان مولا علی. تاریخ کہتی ہے اس وقت مولا کائنات کی ایج 24-25 سال کی. 24-25 سال کا بالکل جنگ. ایک ایسی شخصیت جو پہلی دفعہ میدان جنگ میں تلوار لے کے آیا ہے. اجی ابھی میں نے تلوار کہا ہے, ذوالفقار نہیں پڑھی ہے. توجہ ہے, ابھی تلوار دیکھیں, یہ اگلی جنگ میں بتاؤں گا, کیونکہ ابھی تو وہ نازل ہی نہیں ہوئی ہے. توجہ ہے. اب پہنچے کون؟ کا پھر مقابلہ بھی ویسے ہی. آپ نے دیکھا جو جس کے لیول کا تھا اس کے سامنے. تو ان کے ابا سے, عتبہ سے مقابلہ ہوا حمزہ کا, عتیبہ سے, شیبہ سے مقابلہ ہوا ان کا, عبیدہ کا. شیبہ کے سامنے عبیدہ, سرکار عبیدہ آئے. اور ولید کا مقابلہ ہوا میرے مولا علی سے. 3 ادھر سے, 3 ادھر سے, بیچ میں دین ہے. متوجہ ہیں آپ؟
اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس پہ حاوی ہو رہا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے، جنگ بدر، کہ ادھر سے 3 کافر آئے، ادھر سے 3 مسلمان آئے، وہ بھی اپنے کو خاندانی، یہ بھی اپنے کو خاندانی۔ اچھا مانگا خاندانی اس لیے تھا کیونکہ مکہ والے اپنے ہی کو سب سے سپیریئر سمجھتے تھے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ عربوں میں سب سے سپیریئر اپنے ہی کو سمجھتے تھے، لہذا ادھر سے بھی خاندانی پہنچے۔ اب جب پہنچے تو معاملہ یہ ہوا کہ پہلے تو اسلام کے وہ بنیادی اصول بتائے گئے کہ یار ہم لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں خون بہا رہے ہیں، جو اسلام کا بیسک فنڈامنٹل ہے، بنیاد ہے، اسلوب ہے، اس کو آپ سنائیے، بتائیے۔ جہاد یہی نہیں ہوتا ہے، بڑی قسمیں ہیں جہاد میں۔ آپ دیکھیں پہلے تو بات بنائی جاتی ہے کہ بات سے اگر بات ہو جائے تو بات ختم۔ تو انہوں نے کہا ہم لوگ آپس کے لوگ ہیں، مکے میں ایک ساتھ رہتے تھے، خاندانیں الگ ہیں، تو کیا ہوا، مگر تقریباً کہیں نہ کہیں سے کچھ تو ملن ساری ہے، مگر ایک کام کرو آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، اور چھوٹی سی بات ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے 360 اللہ مانو گے، ایک اللہ سے کام نہیں چل پا رہا ہے۔ یہ بات رکھی ادھر سے، تو ان کا دیکھو جو ہمیں ماننا ہے وہ ہم مانیں گے، تم ہمیں زبردستی نہیں منوا پاؤ گے۔ تو ہم نے کہا، انہوں نے کہا کون سی ہم زبردستی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا تم نے نہیں مانا، تمہارا اعمال تمہارے ساتھ، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ، مگر تلواریں لے کے تو تم ہی آئے ہو۔ تو انہوں نے وجد میں آ کے کہا دیکھو زیادہ باتیں نہ بناؤ، تلواروں میں دم ہو تو دکھاؤ۔ اب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب تو چلنا ہے تلوار۔ چنانچہ بات وہاں تک آ گئی، انہوں نے کہا دکھاؤ تلوار میں دم، تو حمزہ نے کہا دیکھو دم۔ اب جو دم دیکھنے کی بات آئی تو حمزہ کی ادھر سے تلوار، ادھر سے عتبہ کی تلوار، ادھر سے عبیدہ کی تلوار، ادھر سے شیبہ کی تلوار، ادھر سے علی کی تلوار، ادھر سے ولید کی تلوار۔ توجہ ہے؟ مگر عزیزان گرامی ساری تلواریں چلی، لیکن بہت وقت ہو جائے گا، جلدی جلدی سن لیں۔ ساری تلواریں چلی، معاملہ یہ ہوا کہ اب میں شارٹ کر دیتا ہوں پوری گفتگو۔ تلواریں چلتی رہیں، لو میں شارٹ کر کے ایک جملے میں ختم کر رہا ہوں۔ پتہ چلا تلواریں ادھر سے چلی، ادھر سے ڈیفنس ہوا، ادھر سے چلی، ادھر سے ڈیفنس ہوا۔ جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا مولا آپ پہلی بار میں کیوں نہیں کام تمام کرتے، یہ بار بار روکتے کیوں ہیں؟ تو علی نے کہا یہ میرا انداز جنگ ہے، تھکا کے اتنا رکھ دیتا ہوں کہ ایک ہی وار کے بعد دوبارہ وار کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اور فرما رہے ہیں یہ عجیب انداز جنگ ہے جو علی نے میدان جنگ کو دیا ہے۔ معلوم ہوا تلواریں چل رہی تھی، اب وہاں عالم اسلام نے لکھا 3 ادھر سے لڑ رہے ہیں، 3 ادھر سے لڑ رہے ہیں، مگر جس نے سب سے پہلے اپنے مد مقابل کو دھول چٹائی اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ میرے مولا نے سب سے پہلے اپنے سامنے والے کو زیر کر دیا، مار دیا۔ ولید گئے، ٹھیک، ادھر حمزہ لڑ رہے ہیں، ادھر عبیدہ لڑ رہے ہیں، ادھر علی نے اپنا کام تمام کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے وہاں سے چلتے چلتے علی نے دیکھا کہ حمزہ بھی تقریباً فائنلی کر رہے ہیں، توجہ ہے، مگر علی نے دیکھا کہ عبیدہ کے پیروں میں زخم آ گیا ہے لڑتے لڑتے، تو علی ہے، بہرحال علی دوڑتے ہوئے آئے، اور تاریخ کہتی ہے چلتے چلتے تبرکاً ایک ہاتھ سر پہ شیبہ کے علی نے دے دیا، وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ متوجہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ علی نے وہ کام کیا کہ آن کے اپنے والے کو ختم کر کے تھوڑا حصہ اس میں بھی لے لیا اور تھوڑا اس میں بھی لے لیا۔ متوجہ ہے؟ چچا کا بھی کام آسان کر دیا اور اپنے بھائی کا بھی کام آسان کر دیا۔ چنانچہ تھوڑا سا زخم آیا تھا تو لہٰذا جناب حمزہ عبیدہ کو لے کے ادھر چلے گئے گھر کی طرف جدھر اور لشکر تھا، اور مولائے کائنات میدان جنگ میں کھڑے ہوئے اپنی تلوار کا خون صاف کر رہے تھے۔ مگر عزیزان گرامی جس کے 3 گرے ہوں اس کا لشکر کی بوکھلاہٹ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ اچھا ادھر 3 میں 2 ادھر ہی آ گئے تھے، مولائے کائنات اپنا صاف واف کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص حنظلہ بالکل نوجوان ہو گیا تھا، وہ حنظلہ ابن ابو سفیان، غور فرمائیے گا، اس نے جو دیکھا ہاں میرے نانا کے بھائی اور ماموں جان بھی، آپ بدر سن رہے ہیں صاحب، نانا کے بھائی اور ماموں جان بھی تینوں ڈھیر ہو گئے۔ غصے میں ایک دم بھنبھناتا ہوا تلوار لے کے بالکل ینگ ہو گیا تھا، اور تلوار لے کے اس نے چاہا کہ علی کو پڑھ کے قتل کر دے۔
لیکن یہ بھی اعجاز قدرت دیکھے میرے مولا کی کہ میرے مولا زیادہ کسی کو بے چین ہوتا دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں. تو میرے پاس وقت ہی نہیں، میں کیا کروں. اور خدا کی قسم وہ بالکل بے چین ہو کے غصے سے لال پیلا ہو کے منہ سے پھینے گراتا ہوا اور پورا گراتا ہوا اور جوش کے عالم میں للکارتا ہوا آیا کہ علی کا کام تمام کر دیں. لیکن علی کے اندر یہی تو انصاف ہے کہ علی کسی کو بے چین ہوتا دیکھ ہی نہیں پا رہے. علی نے کہا زیادہ بے چین ہو رہا ہے. جیسے ہی قریب آیا علی نے اس کی بے چینی دور کر دی. جہاں وہ تینوں تھے وہیں اس کو بھی پہنچا دیا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد دیکھیں بہت زیادہ اور جلدی سے بات تمام کروں. اب معاملہ ہوا کہ صاحب یہ بھی گیا کام سے تو اب صاحب گتھم گتھا شروع ہو گئی. اب وہ عادت پہ نہیں چل رہا ہے کام. اب وہ ان کے بھی آ گئے ان کے بھی آ گئے اور آپسی میں چل گئی. اب اس میں کوئی کلیئر ہی نہیں کر پا رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. متوجہ ہیں آپ. لیکن عزیزان گرامی تاریخ آپ دیکھیں کہ اتنے میں وہ بھی تھا جو اس فوج کا سپیریئر تھا. کب تک اس کا نام جو ہے تاریخ میں عجب ہے، کبشہ، کتیب کبشہ. اچھا یہ کون ہوتا ہے کتیب کبشہ؟ کا کتیب کبشہ کوئی آدمی کا نام نہیں ہوتا ہے. جو فوج کا پوری فوج کا لیڈر ہو، سرغنہ ہو، جس پہ پوری فوج کا دار و مدار ہو، وہ ہوتا ہے کتیب کبشہ. اب یہ صاحب آئے تو علی نے ان کو بھی چلتا کر دیا. اب آپ سوچیں جب علی نے کتیب کبشہ کا بھی کام تمام کر دیا تو فوج کہاں سے ٹکنے والی ہے. تاریخ کہتی اسی جنگ میں جو رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل. تو میرا تو دل چاہتا ہے میں جملہ عرض کر دوں کہ وہ علی نے بچپن میں مارا تھا. چادر اوڑے جب تھے تب مارا تھا. 2 سال پہلے ہی مارا تھا. تب تماچا مارا تھا. جب یہ پوچھ رہے محمد کہاں گئے تو علی نے کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے. اور اس نے جیسے بن شروع کیا علی نے کھینچ کے ایک کنٹاپ دیا. توجہ ہے آپ. تو ہمارے علماء پڑھتے ہیں وہ مارا لافا کہ ابو ادھر ہو گیا جہل ادھر ہو گیا. تو ابو جہل کو وہاں لافا دیا تھا اور یہاں تاریخ کہتی پہلے ہی جنگ میں رسول کا کٹر دشمن مار دیا گیا. معلوم ہوا علم کا چراغ جل گیا، جہل کے خیمہ بجھ گیا. توجہ ہے آپ کی. علم کا چراغ جل گیا، جہل کا خیمہ بجھ گیا. اب کیا ہوا؟ لشکر کے پیر اکھڑ گئے. تاریخ کہتی اس جنگ میں 70 مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے. 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے. باقی کا تو اللہ مالک، سب بھاگ کھڑے ہوئے. یا جملہ بدل کے یوں کہوں جو ہوشیار تھے وہ نکل لیے، جو بیوقوف تھے وہ پھنس گئے. توجہ ہے آپ کی. عزیزان گرامی اب کیا ہوا؟ کشتوں کا تعین ہوا، تشخص ہوا، چیکنگ ہوئی، دیکھا جائے کیا ہوا. اب جو کشتے گنے گئے تو معلوم ہوا کچھ عجیب ڈھنگ سے کٹے ہیں. توجہ. کچھ کے تلوار تو پڑی ہے مگر آدھوں میں بٹے ہیں. اب کیسے پتا چلے کس کو کس نے مارا ہے؟ یہی تو اعجاز ہے علی کی تلوار کا. تلوار بتاتی ہے یہ میرا ہے. متوجہ ہیں آپ؟ یہ میرا ہے. معلوم ہے سارے لشکر اسلام نے لکھا کہ مارے گئے 70 مگر 70 میں اکیلے علی نے 35 مارے. اب آپ سوچئے کہ جو 35 مارا ان میں حمزہ بھی ہے، عبیدہ بھی ہے اور صحابی بھی ہیں اور سب نہیں. توجہ ہے آپ کی. ہاں تو ہوا کیا صاحب؟ 70. اب وہ بھی تو سن لیں. جنگ شروع ہونے سے پہلے فوج کی اینڈ میں ایک وہ بنایا گیا عریشہ. عریشہ بنا عرش سے یعنی بلندی. یہ کیا ہے؟ جیسے آج ہمارے یہاں جنگ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی میڈیا وہاں پہنچی رہتی کوریج کے لیے، لیکن نہ یہاں کوریج نہیں ہے. رسول چونکہ رحمت للعالمین نے تلوار چلائیں گے نہیں، لہٰذا سرکار کے لیے ایک عریشہ بنایا گیا تھا اور کھجور کی پتیوں کا اس پہ چھت لگائی گئی تھی، صاحبہ بنایا گیا تھا، بلندی پہ عریشہ. اور حضور اس پر تشریف لیے ہوئے تھے
اور ہاتھوں میں ایک تیر لے کے اشارہ کر رہے تھے، ادھر بڑھو ادھر بڑھو ادھر بڑھو، وہیں سے سرکار بتا رہے تھے۔ اچھا بعضی بزرگ ایسے تھے، کچھ حضرت تو ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم حضور کے ساتھ ہی میں رہیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی یہاں بھی تو کوئی چاہیے دیکھنے والا حضور کو، تو یہ بھی آپ سنیے تاریخ میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 70 مرے تھے مگر 35 اکیلے علی کے حصے میں آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ علی کے حصے میں۔ یہ ہے وہ جنگ بدر جس کو میں نے بہت جلدی کوشش کی کہ آپ تک پہنچا دیں، تب بھی 10:15 ہو گیا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، تو یہ معاملہ ہوا پہلی جنگ کا اسلام کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اب یہ لوگ جو بھاگ کے گھر پہنچے تو وہاں تو پورا مکہ کے آس خوشیاں منیں گی، آج پٹاخے پھوڑے جائیں گے، یہی والی کنڈیشن تھی نا، آج تو جشن منے گا اس لیے کہ آج محمد کا سر آئے گا۔ مگر جب یہ ہافتے ڈھافتے پہنچے تو پورا مکہ استقبال میں کون آ رہا ہے؟ کہا صاحب اپنا لشکر آ رہا ہے۔ مگر جب لشکر نے ان کا ہاؤ بھاؤ دیکھا، اترا ہوا چہرہ دیکھا، مایوس طریقہ دیکھا، تو لشکر نے کہا بڑے تھکے لگ رہے ہیں۔ ارے آپ دور سے آ رہے، تھک تو گئے ہوں گے، محنت کر کے آئے ہیں۔ مگر جب اور قریب آئے، کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں چھوڑو ہار گئے۔ کہا کیسے؟ کہ بہت بڑا لشکر تھا۔ میں لشکر کیا تھا؟ 313 لوگ تھے، تم تو 1000 گئے تھے، پھر ہارے کیسے؟ کہ کیسے نہ پوچھو، سب کو علی نے مار ڈالا۔ اب آپ دیکھیے یہ وہ مسئلہ ہے جس کو آپ تھنکنگ اس پر کریں، غور کریں۔ آدمی کے دماغ میں کیا جا رہا ہے؟ علی نے مارا، شیبہ علی نے مارا، متوجہ ہیں؟ عتبہ علی نے مارا، ولید علی نے مارا، حنظلہ علی نے مارا، کبتے کتی وہ جو لشکر کا لیڈر تھا کتبے اس کو کس نے مارا؟ کہ علی نے مارا۔ ہر چیز کو علی نے مارا، علی نے مارا، علی نے مارا۔ معلوم ہوا جتنی دشمنی تھی وہ ساری گھوم کے علی کے سر آ گئی۔ یہ ہے رزلٹ۔ اس لیے کہ جنگ میں اگر محمد کا وفادار کوئی تھا تو وہ علی تھا۔ بس اب سمجھے؟ یہی وجہ تھی کہ جب آپ کربلا کو پڑھیے، جب حسین کا سر یزید کے پاس آیا ہے تو اس لعین نے، اس قاتل نے کیا شعر پڑھے وہ سنیے آپ، کہ کاش کہ آج ہمارے بدر والے ہوتے۔ جملہ سن رہے ہیں آپ؟ کاش کہ ہمارے بدر والے بزرگ ہوتے تو آج وہ دیکھتے کہ یزید نے کیسے بدلہ لیا ہوا ہے اور کیسے انتقام لیا۔ مسلمانوں شرم نہیں آتی؟ کل جو رسول کو قتل کرنے آئے تھے انہی کے نام کا شعر یزید پڑھ رہا، اسے مسلمان کہہ رہے ہو؟ لہٰذا میں ضروری سمجھتا ہوں اس کیمرے پہ، میڈیا پہ آپ لوگوں کے ذریعے سے یہ بات پہنچنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا لیتا کر کے اس نے شعر پڑھا، کاش کہ وہ ہمارے بدر والے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ہم نے آج کیسے بدلہ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو نہ امام حسین پیدا ہوئے تھے، نہ امام حسین پیدا ہوئے تھے مولا میرے، اور نہ ہی وہ لعین پلید یزید پیدا ہوا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب پوری زندگی گھر میں اس نے بدر کی سٹوری اتنی سنی تھی کہ اس کا بس ایک ہی ایم تھا کہ حسین سے ہمیں ریونج لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ تبھی اس نے شعر پڑھا، کاش کہ میرے وہ بدر والے بزرگ ہوتے تو آج وہ دیکھتے کہ یزید نے کیسے بدلہ لیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب سمجھے، بات محمد کی تھی، سامنے علی آئے۔ یہی وجہ ہے جب حسین نے پوچھا کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ اب آپ نے تاریخ کو تاریخ سے ملایا، اب حقیقت اسلام آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں گا۔ بس آج اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، 2 جملے پڑھ کے مصائب ختم کر دیتا ہوں۔ آج مصائب بھی زیادہ نہیں، میں نے وقت بہت لے لیا۔ عزیزان گرامی، یہ منزلت ہے، یہ مقام ہے آقا امام حسین کا۔ لیکن جب شام میں پہنچے ہیں، سر حسین پہنچا تو اس نے یہی شعر پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ کیا کیا کیفیتیں اور کیا کیا منزلیں حسین پہ گزر گئیں۔ خود سوچو کہ ایک دوپہر میں حسین کا گھر خالی ہو گیا۔ ہمارے گھر سے ایک جنازہ نکل جائے تو ہمارے اندر بات کرنے کی سکت نہیں رہ جاتی۔ سوچو اس حسین پہ کیا گزری ہوگی جس کے ایک گھر سے 70 جنازہ نکل جائیں۔ اور حسین ایک جنازہ لا کے خیمے میں رکھتے ہیں کہ دوسرے کی آواز، آقا میرا سلام قبول کیجیے۔
اے عزیزو جب کوئی نہ رہا تو میرا غریب مولا کربلا کے بن میں آواز دے رہا ہے، حل من ناصرین ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ ارے کوئی ہے جو حسین کی آواز پہ لبیک کہہ دے؟ ارے کوئی تو نہیں تھا، مگر بشیر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا زینب میں اپنے بیٹے کو مقصد کو سمجھ گیا ہوں، لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو۔ دامن ابا میں لپیٹا، گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج آدھا کے سامنے آئے، دشمنوں کے سامنے اصغر کو پیش کر کے کہا ظالموں اگر تمہارے نزدیک میں خطا وار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ آپ صاحب اولاد نہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آواز آئی حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو تو بھی پانی نہ دیں گے۔ حسین نے کہا میرے لال حجت خدا کے فرزند ہو، انہیں دکھا دو کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے اپنے سوکھے ہونٹوں پہ، پپڑائے ہونٹوں پہ سوکھی زبان پھرائی۔ بھئی وہ کربناک منظر تھا، فوج آدھا نے منہ پھیر کے رونا شروع کیا۔ ایک آواز آئی اقتا کلام الحسین، ارے اب جو ہرمولا نے تیر چلایا، فنقلب الصبی علی ید الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہیں نا آپ کی عزادارو، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، میں ایک دو جملہ پڑھ کے مجلس تمام کرتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے اصغر چھت گئے، حسین کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا۔ روایت کا فقرہ ہے غریب نے بیٹے کے گلے سے تیرے سے شعبہ کھینچا، ارے ننے سے گلے سے خون بھی کتنا آیا۔ چلو میں حسین نے خون لیا، زمین نے انکار، آسمان نے منع، حسین نے چلو پر خون چہرے پہ ملا۔ آواز دی نانا گوا رہے ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو کم وقت کی وجہ ہے نا، لہذا زیادہ مصائب نہیں۔ سنو کتنا غریب ہو گیا میرا مولا۔ تاریخ سنو گے، حسین آگے بڑھے، 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، مگر ایک مرتبہ باپ کی آواز پھوٹی گئی، رباب اپنے بچے کو لے جا۔ ارے ماں سے پہلے بہن آ گئی، اے بابا میں نے دیکھ لیا، ہر باپ بیٹے کو چاہتا ہے، کوئی بیٹی کو پیار نہیں کرتا۔ بابا میرا گلا دیکھو، اے بابا بہت پیاسی ہوں، اے بابا اصغر کو آپ پانی پلا لائے۔ حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں ایک مرتبہ سکینہ کے سامنے دامن ابا پلٹ دیا، ارے بہن نے بھائی کا چدا گلا، ایک چیخ ماری، اماں بھیا مر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں پڑھتا تفصیل۔ ماں آ گئی، بیٹے کو پیار کیا۔ اے عزادارو دیکھنا میری طرف، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، جو دعائیں لے کے آئے مولا قبول کرے۔ بھائی 1 منٹ میں مجلس تمام ہے۔ ماں آئی، ماں نے بچے کو پیار کیا، غور سے دیکھا، کلیجے سے لگایا، پھر اصغر دیکھا، پھر بوسہ لیا، پھر اصغر دیکھا، پیشانی چومی۔ ایک مرتبہ اصغر کو دیکھتے دیکھتے ماں کی مامتا تڑپی، رو کے کہتی میرے لال تیرے سندھ کے جانور بھی زبانی ہوتے، اے اصغر مگر تجھے ظالموں نے نہر کر دیا۔ ارے حسین کو یقین ہو گیا کہ اگر اصغر کو نہ لیا تو ماں مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین آگے بڑھے، کرو باپ میں کون ہوں، تم کون ہو؟ کہ میں اس کی ماں ہوں، آپ اس کے باپ ہیں۔ بھئی یہ احساس سن لو عزادارو۔ کہا نہیں میں کون ہوں، تم کون ہو؟ کہا میں اس بچے کی ماں ہوں، آپ اس کے باپ ہیں۔ کہا نہیں رباب میں کچھ پوچھ رہا ہوں، میں کون ہوں، تم کون ہو؟ کہ میں اس کی ماں ہوں، آپ امام وقت ہے، اب آپ امام وقت ہو، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا پھر امام وقت تم سے کہتا ہے اپنے اوپر توقف کر لو، اصغر مجھے دے دو۔ رباب حوصلے سے کام لو۔ ماں نے کہا سرد کھینچی، حسین کو اصغر دے دیا۔ اے عزادارو حسین اپنا بیٹا لے کے آئے، پشت خیمہ پہ تلوار سے قبر بنائی، با جملہ آخری جیسے چاہو پرسہ دے لو۔ ابھی قبر حسین بنانے کے بعد اپنے جان کو حسین نے قبر میں رکھا، مگر اے عزادارو خدا باپ کو کسی وہ دن نہ دکھائے۔ حسین نے خاک سمیٹی، اصغر کے پیروں پہ خاک، اصغر کی پڈلی پہ خاک، اصغر کے گھٹنوں پہ خاک۔ اب منظر عجب ہے، اصغر کا چہرہ ہے، باپ کا سامنا ہے۔ حسین نے اپنے چاند کو قبر سے اٹھایا، کلیجے سے لگایا، اے اصغر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے باپ دفن کرے،
کیسے اپنا اصغر چھپائے؟ اے عزادارو، خدا کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے جو غربت حسین پہ ٹوٹ گئی۔ مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ سنو گے جملہ، حسین نے پھر خاک ہٹائی، پھر اپنا اصغر لٹایا، پھر باپ سے برداشت نہ ہوا، پیروں سے خاک بڑھائی، گھٹنوں تک خاک آئی، کمر تک خاک آئی، سینے تک خاک آئی، مگر حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اپنے اصغر کو قبر کے حوالے کیسے کرے؟ حسین نے چیخ مار کے رونا شروع کیا کہ ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، آقا! یہ احساس سن لینا، آقا! حسین نے آنسو پہ ضبط کیا، کہا کون؟ کہا آقا ایک بےکس اجڑی ہوئی ماں کچھ پوچھ رہی ہے۔ کہا پوچھو۔ کہ اتنا بتا دے میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ حسین نے بھی وہی کہا، تو اس کی ماں ہے، میں اپنے اصغر کا باپ ہوں۔ کہنی بولا پھر بتائیے میں کون ہوں، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، تو ماں ہے۔ پھر کہنی آپ ہیں کون، میں کون ہوں؟ حسین نے پھر وہی کہہ دیا، تو ماں ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ ارے رو کے کہا آقا جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی تو آپ باپ ہو کے کیوں؟ اے عزادارو، قیامت ہو گئی۔ حسین نے خاک اٹھائی، اصغر کی پیشانی پر چہرے کو موڑا، اصغر معاف کرنا۔ شاعر نے مرثیہ پڑھا، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔